میں حافظ احمد عبداللہ تو خبروں کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پہلی، جماعت اسلامی کا احتجاج۔ دوسری، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ اب پہلے ہم چلتے ہیں پنجاب کی طرف۔ ہر سال یہ ہوتا تھا کہ 3 ماہ کے بچوں کو چھٹیاں دی جاتی تھی گرمیوں کی، اور یہ لکیر تھی کہ یہ 3 ماہ تو لازمی ہی ہونی ہے۔ سردیوں کی 1 ہفتہ ہوتی تھی یا زیادہ سردی ہو تو بڑھا دی جاتی تھی، لیکن یہ گرمیوں کی 3 ماہ تو پکی تھی۔ لیکن اب اس کو بھی آگے کیا جا رہا ہے، یعنی سال میں 365 ڈیز کے اندر اگر آپ 3 مہینے سے زائد بچوں کو چھٹیاں کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ تعلیمی ادارے اگر کھلیں گے تو ہم ان کو سیل کریں گے، کوئی اکیڈمی کھلے گی، ٹیوشن سینٹر کھلیں گے، ہم ان کو سیل کریں گے۔ کہنا لاہور کے اندر واقعہ آیا، اس پہ بھی ایکشن لیا گیا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ ساہیوال، ملتان کے اندر تعلیمی ادارے اور یہ ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ سیل کیے گئے، صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے حکومت کے فیصلے کی انکاری کی ہے۔ یہاں آپ عدالت کے فیصلے کی توہین کرتے نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب حکومت کے فیصلے کے خلاف چلے جائیں اور آپ پہ کارروائی ہوگی۔ تو بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو بچے ٹاپ کریں گے ان کو ہم رکشا دیں گے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے سہولت دی تھی بچوں کو۔ تو ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اور اسی میٹرک کے رزلٹ کے اندر جو بچے ٹاپ کیے ہیں ان کو تقریباً ایوارڈ دیا گیا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، ہر اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کو وہ ایوارڈ دیا گیا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ٹاپ بچے ہیں جن کا میرٹ ہائی ہوا ہے، فرسٹ ڈویژن دی ہے، ان کو آپ نے اسکالرشپ کہاں دی ہے جس کی ان کو ضرورت ہے؟ کیا انہیں کو رکشا بھی دیں گے آپ کہ وہ چلاتے پھریں؟ میرا یہ سوال ہے وزیر تعلیم صاحب پہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر تعلیمی اداروں کو بند کر دیں گے، ٹیوشن سینٹر کو بند کر دیں گے، ہر والدین اتنی پہنچ نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بچے کو ایک کسی گھر کے اندر ٹیوشن سینٹر بچے کو وہاں بھیجے۔ وہاں کے حالات آپ نے دیکھے ہیں کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ان کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بچوں کو تعلیمی معاملات ہیں جو میٹرک کے بعد انٹر کرنا چاہتے ہیں، ہر گھر کے اندر وہ ہر گریجویٹ بندہ جو ہے وہ انٹر نہیں پڑھا سکتا۔ ان کے سبجیکٹ ہیں، اس کے بعد ان کی کمپریہنسو انگلش ہے، وہ گرامر وغیرہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ وزیر تعلیم صاحب کا پہلے ایک میڈیا ٹاک پہ ایک بیان آیا تھا کہ جی ہم 5 ایم پی ہیں جن کے بچے سرکاری اسکولوں کے اندر ہیں۔ میرے پاس 4 کے ہیں، کسی ایم پی کا بچہ سرکاری اسکولوں میں نہیں۔ کیا اسی وجہ سے آپ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کریں؟ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کی جو اسامیاں آئی ہیں، ٹیچر کو جو جاب دینی تھی وہ ختم کر دی انہوں نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، تو وہ 1000 ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پنجاب کے اندر انہوں نے تعینات کر دی۔ ان کو دینے کے لیے لاکھوں روپے ہوں، اور ٹیچرس کو دینے کے لیے چند ہزار روپے آپ کے پاس دیں۔ میرے صرف اتنا سوال ہے کہ 24 اگست تک اگر آپ نے تعلیمی اداروں کو بند کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، یہ ہے یا آپ کا سسٹم کولیب کر چکا ہے اس وجہ سے؟ یا تیسری جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اس وقت ٹرانسپورٹ کے ہڑتال ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، جماعت اسلامی کا احتجاج ہے، پی ٹی آئی کی لانگ مارچ ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی سے مسلم لیگ نون کے تعلقات نہیں ہیں، آزاد کشمیر میں ابھی حکومت آپ نے بنانی ہے، ابھی نئے صوبوں میں بات شروع ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ چکا ہے، تو آپ اس وجہ سے آپ جو بچوں کو گھروں میں بٹھا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے۔ دوسری خبر چلتے ہیں جی، جماعت اسلامی کا احتجاج۔ جماعت اسلامی ہر سال احتجاج کرتی ہے، بلکہ ہر مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلیاں نکالتی ہیں مہنگائی کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت یہ معاملہ اٹھایا ہے لیوی کا۔ تو میں اگر آپ کو بتا دوں لیوی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیوی ایک ٹیکس کی قسم ہے جو ایف پی آر کے اندر نہیں لکھی جاتی، یعنی کہ یہی ہے کہ آپ نے کمیشن پہ کام کیا، اور وہ کمیشن جو آپ کو ملا وہ آپ کی جیب میں جائے گا، وہ نہ تو
جہاں سے آپ نے سامان اٹھایا اس کے پاس جائے گا، نہ تو اگلے بندے کے پاس جائے گا. یعنی کہ کسی سے سامان اٹھایا ہے اور اس میں آپ نے اپنا کمیشن رکھا ہے، وہ کمیشن آپ کا ہوگا، اس پہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لیوی ہے ہی یہی ہے. یعنی 1 لیٹر کے اوپر آپ نے 100 روپے لیوی رکھی ہوئی ہے. وہ سیدھا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے. نہ اس کا کوئی پوچھنے کا حقدار رکھتا ہے، نہ FBI اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، نہ وہ سب کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ لیوی لیا ہے کہاں جاتے. یعنی 1 لیٹر کے اوپر آپ 100 روپے لیوی دے رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت 331 روپے پیٹرول ہے، اس 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر آپ 100 روپے لیوی لے رہے ہیں اور 221 روپے پیٹرول ہے. جماعت اسلامی جو احتجاج کری ہے تو جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی آپ جب وہ 225 روپے لیٹر پیٹرول کری، یعنی کہ جو لیوی آپ نے 100 روپے رکھا تو ختم کرے. اگر گورنمنٹ لیوی ختم کرتی ہے تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ پیٹرول پمپ سے؟ پھر تو یہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنے گا. اس پہ جماعت اسلامی نے اپنا احتجاج کل کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ساری روڈیں بند کریں گے، اور انہوں نے کی، عوام کو انہوں نے پریشان کیا، متاثر کیا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سر. اب یقین کریں ایک ویڈیو میرے پاس پہنچی، تصویر پہنچی، آپ دیکھیں کہ آپ کی دائیں طرف مسجد موجود ہے، آپ کے پیچھے بھی مسجد موجود ہے. آپ کو کس پاگل نے آپ کو جب وہ مشورہ دیا کہ آپ روڈ کے اوپر مسلح بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دیں؟ دین اسے تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. آپ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے احتجاج کی، آج انہوں نے کہا جی ہم KP کے ہاؤس جائیں گے، ہم جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا گراؤ کریں گے ان کے ہاؤس جائیں گے. تو اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI والے بھی نکلیں، وہ انتظار نہ کریں. 27 ستمبر پتہ نہیں کب آنی ہے، اگر انہوں نے احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو آپ بھی نکلیں. یعنی چاروں طرف سے اگر آپ احتجاج انقلاب کے لیے نکلیں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو پہلے ہی بے بس ہے. اوپر سے آپ کی وجہ سے ان کا دھیان اس وقت آزاد کشمیر کے اوپر ہے، جو آخری مرحلہ آ رہا ہے، ان کا دھیان اس طرف ہے. تو لہٰذا آپ سکون سے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مین وجہ یہ. لیکن دوسری جو سب سے بڑی اہم وجہ مہنگائی. وہ کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سا دن نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے. آواز اٹھائی ہے، لیکن آواز کس پہ اٹھائی جاتی ہے؟ حکومت کے اوپر. آپ سبزی لینے چلے جائیں، آپ پھل لینے چلے جائیں، آپ اس کو گورنمنٹ نے جو آپ کو ریٹ دیا وہ مجھے دیں، آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ اس سے پوچھیں تم کیا ریٹ دے گے. تو بھائی مہنگائی نچلی سطح کے اوپر آ رہی ہے. اگر حکومت بلدیاتی نظام لے کے آ رہی ہے تو بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا نچلا سے جو نظام ہے وہ بہتر ہوگا تو اوپر والا نظام بہتر ہوگا. آپ صوبے بنا دیں. اسلام آباد ایک علیحدہ سائڈ پہ ہے، آپ اسلام آباد کو ایک علیحدہ صوبہ بھی دیتے ہیں. پورے اسلام آباد کے بارڈر پہ مجھے بتائیں اس میں کتنی مہنگائی ہے، اس میں پیٹرول کی لیوی کتنی ہے، وہ بتائیں. چلے اس کو رہنے دیں. آپ صرف لاہور کو لیں گے، ملتان کو لیں گے، ڈویژن کو لیں گے، صرف آپ وہاں پہ بتائیں کتنی مہنگائی ہے. تب وہاں پہ آپ کے پاس حالات کنٹرول نہیں ہے تو آپ نئے صوبے بنا کے کیسے کریں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ پورا پنجاب سنبھال نہیں سکتا. پنجاب ہوتے مان لیتے ہیں. آپ کے MPs، آپ کے MNA موجود ہیں، آپ کے سیکٹری موجود ہیں، اس کے بعد آپ کے کمشنر موجود ہیں، آپ کی تحصیلدار، آپ کی کمیونٹی موجود ہے وہاں پہ. وہ کس لیے؟ ان کو تنخواہیں کس لیے دے رہی ہیں؟ ان کو حالات کنٹرول کرنے کے لیے نہیں دے رہے کہ ان کو صرف دفتروں میں بٹھانے کے لیے آپ نے تنخواہیں دی؟ جواب دیں. جماعت اسلامی یہی تو پیٹتی ہے کہ جی آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں ہم سے اور اوپر سے آپ ان کو فری کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ان سے کام کوئی نہیں نکلوا رہے. تو لہٰذا اگر آپ نے نئے صوبوں کی طرف جانا ہے تو آپ یہ کمشنر وغیرہ سے یہ جو آپ کا نظام ہے نچلا یہ ختم کر دیں، آپ صوبوں کی طرف آ جائیں اور لیوی کو کم کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 225 روپے پیٹرول بھی زیادہ ہے. کم از کم اتنا ہونا چاہیے جتنا یہ
عمران خان کے طور پہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تجربہ کار ٹیم میں پیٹرول نیچے لکھیں گے. عمران خان کے طور پہ ایک تو بات طور پہ لیڈر تھا. تو یہ صحافی جو ہے نا مائک اٹھا کے عوام کے اوپر، وہ پنجابی کے اندر تونتے تھے، دو جواب، پیٹرول مہنگا کیوں. اب وہ کدھر ہے صحافی؟ اب وہ صحافی کدھر گئے ہیں؟ اب پیٹرول 300 سے اوپر، اب کدھر ہے؟ یعنی وہی لوگ جو کہتے تھے جی پیٹرول 12 روپے رات کو ملتا ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. ہاں وہ صحافی کدھر ہے؟ صحافی اس لیے سائڈ پہ بیٹھے ہیں کہ ان کو فری کا پیٹرول مل رہا ہے. تو اگر احتجاج بنتا ہے، جماعت اسلامی اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے، احتجاج کھل کے کرے، لیکن عوام کو پریشان نہ کرے. پھر ظاہری بات ہے حکومت ہے تو حربہ اپنا اپنانا ہے، انہیں آپ نے روکنا ہے. اگر آپ روڈیں بلاک کریں گے، پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے آگے برا حال ہے، آپ اوپر سے آپ نکل آئیں روڈ بلاک کر کے بیٹھ جائیں تو فائدہ. تو پورا میں نے احتجاج کرنا ہے تو آپ جلسہ گاہ کریں، جلسہ کریں اپنا، اس کو آپ دھرنے کی شکل دے لیں، روڈ بلاک نہ کریں. آپ پی ٹی آئی والے سے سیکھ لیں جو جلسے کرتی ہے کے پی کے اندر، آپ دیکھ لیں وہاں پہ اس طرح کر لیں. جس طرح روڈوں کے اوپر آ کے احتجاج کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ میں امید ہے کہ میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی حکومت کو بھی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.